معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کا 4 روزہ مکمل ہوا اللہ کے فضل سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا، جس طرح سے ہم سب کے 4 روزے مکمل ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسی جوش و جذبے کے ساتھ تمام پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکتی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے۔ ہمارے علماء اور فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرمائے، بیت المقدس کے اللہ تبارک تعالیٰ مولا تو نے برکتیں ارد گرد رکھی ہے، ان برکتوں کے صدقے میں فلسطین کے غیب سے مدد عطا فرما، بلکہ تمام مسلمان عالم کی مدد عطا فرما، اور تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما، یا رب العالمین یا رب العالمین ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں حاضر ہوا ہوں آج پھر سے، اور روزہ توڑنے والی چیزوں کے حوالے سے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آج روزہ توڑنے والی چیز کے حوالے سے میں حاضر ہوں۔ پہلے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خزیمہ و ابن حبان اپنی صحیح میں ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، 2 شخص حاضر ہوئے اور میری بازو کو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے، اور مجھ سے کہا چڑھے۔ میں نے کہا کہاں، مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آسان کر دیں گے، پھر آسان کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی چھاتی چیری جا رہی ہے جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو روزہ نہیں رہتے تھے، وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مکمل روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور وقت کے ساتھ سحری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور وقت پر افطار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور جلد 3 صفحہ نمبر 238۔ آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، چند باتیں عرض کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی اور نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار یاد ہے، اور حقہ، بیڑی، سگریٹ وغیرہ پینے اور پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب روزہ یاد ہو رہے گا تو روزہ جاتا رہا۔ کلی کرنے میں بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا، یا کان میں تیل ٹپکایا یا ناک میں دوا چڑھائی، اگر روزہ دار یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ منہ بھر کہہ کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا، اور منہ بھر نہ ہوا تو نہیں، اور اگر بلا اختیار قے ہوا اور منہ بھر نہ ہوا
تو روزہ نہ گیا، اور اگر منہ بھر ہوا تو لوٹانے کی صورت میں روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ یہ ایک مسئلے تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ کرتے ہیں جان بوجھ کر، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزہ ہیں، پھر اس کے باوجود آپ بیڑی پئیں، حقہ پئیں، سگریٹ وغیرہ پئیں یا کھانے پینے کی کوئی چیز کھائیں تو آپ کا روزہ چلا گیا۔ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ وہ چیزیں تھی جن سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا سرما لگانے اور مکھی یا دھواں یا آٹے وغیرہ کا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں جاتا، کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا، یا صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ گیا۔ احتلام ہوا یا غیبت کی، روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت گناہ کبیرہ ہے، اور جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنبی رہا روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن سے روزہ جاتا ہے اور جن سے نہیں جاتا ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو صحیح طور پر روزہ کو مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور ہم سب کو دینی مسائل جاننے کی اور سمجھنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہم نے جو کچھ بولا اس پر سب پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔